یہی پیغام ہمیں جناب اعلیٰ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر نے دیا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و ناموس سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ آپ کو ساری چیزیں جناب اعلیٰ، گھر بار مال دولت، یہ ساری چیزیں انسانی فطرت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جناب اعلیٰ ناموس رسالت کی قیمت پہ کسی صورت نہیں ہے۔ مجھے جناب اعلیٰ حضرت نے جس وقت فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤ ان سے بات کرنے، جس وقت ہم جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں بتا دینا اگر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں کوئی بات ہوگی تو سن لو کہ ہم وہ لوگ ہیں انسان، ہم بھی اچھا کھانا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، اچھا کپڑا پہننا بھی اچھا لگتا ہے، اچھی گاڑیوں میں بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ناموس رسالت کی قیمت پر یہ چیزیں کہو گے تو پھر مٹی اور سونا ایک برابر ہے ہمارے لیے، پھر مٹی اور سونے کی ویلیو ایک جیسی ہو جائے گی، پھر ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم جمع کر دو گے تو ناموس رسالت کے معاملے میں کسی صورت کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ آج جناب اعلیٰ دنیا اسی بات پہ پریشان ہے۔ بابے نے قوم کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ کروڑوں روپے کی کوٹھی جناب اعلیٰ بنتی ہے، کروڑوں روپے کی کوٹھی بنانے کے بعد جب افتتاح کی باری آتی ہے وہاں ڈھول نہیں بجتے، وہاں گانے نہیں چلتے، وہاں پہ آ کے جناب تماشبینی اور طوائفیں نہیں آتی ہے، وہاں پہ رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، وہاں حضور کی بات ہوتی ہے، وہاں میرے آقا کی محفل ہوتی ہے، وہاں نعرہ لگتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ آج پوری دنیا کا کفر اسی وجہ سے پریشان ہے، بابے نے قوم کو کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بابے نے صرف وہ سبق ہمیں بھولا ہوا یاد کرایا ہے جو ہمیں صحابہ کرام بتا کے گئے تھے، بس جناب اعلیٰ کاش ہم وہ سبق یاد رکھ پائے ہیں۔ یہ میں آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے آج ایک نوکری کی خاطر، ایک رشتے کی خاطر، ایک نیشنلٹی کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ اپنی بیٹیاں یا قادیانیوں کو دے دیتے ہیں یا ان کی بیٹیاں لے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کے عاشق کا نہیں ہے، یہ طریقہ محمد عربی کے وفادار کا نہیں ہے۔ آئیے 14 صدیاں پہلے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں۔ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شامل ہونے والے صرف ایک جنگ میں جناب اعلیٰ شامل نہیں ہوئے، صرف تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ کے اور میرے آقا مولانا حضرت جناب کعب بن مالک سے 50 دن تک بات نہیں کی، 50 دن تک میرے آقا مولا نے ان سے سلام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس سے سلام نہ لے، کوئی بندہ اس سے بات نہ کرے۔ آپ آتے کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھتا حضور کے پیچھے، لیکن جب میں نماز میں حضور کو دیکھتا حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن جب میں نظر دوسری طرف کرتا سرکار نظر پھیر کے مجھے دیکھتے۔ جے میں ویکھاں تے ویکھنا ہی تے جے میں نہ ویکھاں ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں سے میرے ویکھن دے وچ کہتے ہیں جب میں دیکھتا سرکار نہ دیکھتے، جب میں نظر نیچے کرتا تو سرکار دیکھتے۔ کہتے ہیں ایسے میں 50 دن گزر گئے، 50 دن بعد جناب اعلیٰ ہوتا کیا ہے مدینے میں ایک بندہ آواز دیتا ہوا آتا ہے کعب کہاں ملے گا، کعب کہاں ملے گا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ ہے کعب، وہ میری طرف آ کے کہتا ہے میں روم کے بادشاہ کا سفیر ہوں، میں روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میں نے تم سے ملنا ہے۔ آپ نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں علیحدگی میں ملنا ہے۔ علیحدگی میں لے گیا، جا کے کہتا ہے ہمارے بادشاہ کو پتا چلا کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھ بول چال بند کی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بھیجا ہے تم اس طرح کرو کہ اگر تم ہمارے ساتھ ملو تو ہم آدھی حکومت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس وقت کا روم پورے یورپ کا ایک ہی ملک تھا، سمجھ لیں آدھا یورپ کو دینے کے لیے تیار،
کہتے ہیں آدھا یورپ تمہیں دے دیتے ہیں، آدھی فوج تمہیں دے دیتے ہیں، آدھے خزانے تمہیں دے دیتے ہیں، کنیزیں تمہیں دے دیتے ہیں، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، ہماری حکومت میں شریک ہو جاؤ، آؤ اور مل کے مدینے پہ حملہ کریں، تمہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے مدینے پہ حملہ کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، بدلے میں تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ غصے میں آ کے ایسے سفیر کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اگر میرے آقا و مولا نے سفیر کا مارنا حلال کیا ہوتا تو آج میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ اپنے بادشاہ کو جا کے کہنا کہ اگر میرے آقا و مولا ساری زندگی مجھ سے نہ بولے، چاہے میرا جنازہ بھی نہ پڑے، میں پھر بھی انہی کا غلام بن کے رہوں گا، وہ مجھے ویسے بغیر دفنائے ہوئے پھینک رہے ہیں، میں پھر بھی ان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے گئے اور آج مسجد جانے کی ہمت بھی نہیں پڑی، آج روتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، ساری نمازیں گھر کی چھت پہ ادا کی، عشاء بھی وہیں پڑی ہے، روتے روتے کہنے لگے اے میرے پاک پروردگار، کیا میں واقعی منافق ہو گیا ہوں؟ کیا آج کافر میرے ایمان کی قیمت لگانے کے لیے آگے آیا؟ آج کافر میرا مل لگانے کے لیے آگے آیا؟ یا اللہ تو میری سفارش نہ کرے تو کون ہے جو میرا سفارشی بنے گا؟ یا اللہ تو میرا سفارشی بن جا، اپنے نبی کو بتا کہ میں منافق نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو ضرور ہوئی ہے لیکن میں ان کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں۔ یوں ساری رات روتے روتے گزر گئی ہے، یوں ساری رات جناب اعلیٰ رو رو کے داڑھی تر ہو گئی ہے، فجر بھی آج اوپر ہی پڑی ہے، تو جناب اعلیٰ کہتے ہیں میں چھت پہ بیٹھا ہوں، اچانک مسجد نبی کی طرف سے آواز آتی ہے کعب تمہیں مبارک ہو، آپ تمہیں مبارک ہو۔ تو کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، مبارک دینے والے نے جب قریب آ کے مبارک دیا، پیسوں سے بھری ہوئی قمیض ایسے ہی اتار کے اس کو دے دیا کہ یار ابا کی خوشخبری جب حضور دیں گے تو تمہیں پھر انعام دوں گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تیری معافی کا حکم آیا ہے، تیری معافی کا اعلان ہوا ہے۔ آپ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو جناب اعلیٰ کیا جذبات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی، اس کو جناب اعلیٰ لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ سرکار کے سامنے آئے حضور یہ میرا باغ جس نے مجھے اتنی زیادہ جناب ذلت دکھائی، 50 دن میں آپ سے آپ کے ساتھ بات کرنے سے محروم رہا، اے میرے آقا مولا میں اس باغ کو قربان کرتا ہوں، یہ اللہ کے نام پہ رکھ لیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو غریب نہ چھوڑ، کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دے، کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ میرے آقا مولا نے قیامت تک کے پیر اور مولویوں کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ جذبات میں آ کے اگر کوئی چیز خرچ کرنے بھی آ جائے، یہ سب کچھ لے لیجئے، تو اس کا سب کچھ نہیں لینا چاہیے، اس کی اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے خاندان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جا، تو کہنے لگا حضور پھر آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا آپ جمع کر لیجئے بیت المال میں مسلمانوں کے لیے۔ حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ قیامت تک کے لیے حضرت کعب کے واقعے سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے دین سے ایک بار جناب اعلیٰ تھوڑی سی سستی کرے تو سرکار ناراض بھی ہوتے ہیں، رحمت للعالمین بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے غلاموں کی جناب اعلیٰ دین کے معاملے میں سستی پہ کبھی